السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملا کہتا ہے کہ میں محافظ ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، آپ کی تعلیم کا، آپ کی شریعت کا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ میں اپنے انبیاء کی بھی حفاظت کرتا ہوں اور ان کو جو میں نے تعلیم عطا فرمائی اس کی بھی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اب ملا چونکہ اپنے قول اور فعل میں کبھی بھی سچا نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ 1400 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اس دور کی بدترین مخلوق جو ہوں گے وہ علماء ہوں گے اور ان کی حرکات جو ہے وہ سوروں اور بندروں کی طرح ہوں گی۔ اب یہ تحفظ ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو ہیں، ان کے ہاتھ سے ان کے مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے، اسلام سیکھنے والے، دین سیکھنے والے، وہ ان سے محفوظ نہیں۔ ان کے مدرسوں میں پڑھنے والی بچیاں جو ہیں وہ ان سے محفوظ نہیں۔ اگر یہ کسی کے گھر میں جا کے تو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں یا کسی بچی کو، تو وہ ان سے محفوظ نہیں۔ اور ان کے جو مرید بن جاتے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے، کیونکہ یہ پیری مریدی کا پھر دھندا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کی بیویاں، بہو، بیٹیاں جو ہیں وہ ان سے محفوظ نہیں۔ اور اب تو انتہا ہو گئی، آئے دن اخباروں میں یہ خبریں بھی آتی ہیں کہ فلاں مسجد امام جو ہے اس سے اس کی بیٹی محفوظ نہیں، اور وہ اپنی بیٹی سے بھی وہ سارا کچھ کر جاتا ہے جو اخلاقی طور پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ اپنی بیٹی تک کو ریپ کرنے سے باز نہیں آتے، اور یہ دعویٰ کرنے چلے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، آپ کی نبوت کا کو تحفظ دینے کا، تحفظ ختم نبوت یہ کہتے ہیں۔ یہ قول اور فعل جب برابر نہ ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کا نتیجہ کو نکلے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے عوام الناس کو، لوگوں کو، کہ اتنے پلیت شخص کو اس جگہ پہ آپ لوگوں نے کھڑا کر دیا ہے جہاں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے قوم، ملک اور قوموں کی جو ہے وہ تربیت فرمایا کرتے تھے۔ آج اس مقام پہ اس بندے کو کھڑا کر دیا جس سے نہ کسی کی بیٹی محفوظ ہے، نہ کسی کا بچہ محفوظ ہے، نہ اس کی کوئی عزت کرتا ہے، اس کو اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے، نہ وہ محفوظ ہے، نہ کوئی گلی محفوظ ہے، نہ کوئی محلہ محفوظ ہے۔ تو یہ اس کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، یہ بندہ صدیوں سے، اب تو کہنا چاہیے صدیوں سے، ہر ایک کو ذلیل کر رہا ہے، خوار کر رہا ہے۔ کسی کو بریلوی ہونے کے ناطے اس کو ذلیل کر رہا ہے، کفر کے فتوے لگا رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، اور یہ وہ کسی کو سنی ہونے کے جرم میں یہ اس کی بےزتی کرتا ہے، اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ کسی کو چکرالوی ہونے کی وجہ سے، کسی کو دیوبند ہونے کی وجہ سے، یعنی یہ جتنے بھی فرقوں کے علماء ہیں وہ ان سے کوئی بھی محفوظ نہیں، کوئی ایک بھی محفوظ نہیں۔ یہ فتوے نئے سے نئے گڑھتے چلے جاتے ہیں اور وہ پبلک پر لگاتے چلے جاتے ہیں، اور یہ ہر طرح کے گناہ کو روا رکھنے والے اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، اور مسجدوں میں لوگوں کی بےزتی ہو رہی ہے۔ ہر جگہ جہاں بھی یہ موقع پاتے ہیں
عوام الناس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، اور عوام گردن جھکا کے شرافت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ فرق وہ کہتے جی کیا کیا جائے، جی ملا بڑا طاقتور ہے، ہم اس کو منہ نہیں لگاتے۔ اگر آپ لوگوں نے اس کو منہ نہ لگایا اور اس کا کچھ علاج نہ کیا تو جو پچھلے 70 سالوں میں ہو رہا ہے، اب اس کے نتائج جو ہیں، برے نتائج جو ہیں، وہ ملٹی پلائی ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو 1 2 3 4 5 کی ریشو سے بیڑا گرک ہو رہا تھا ملک کا، قوم کا، اور قوم کے اخلاق کا، اور دنیا میں رسوائی کا، لیکن اب جو ہے چونکہ ان کی تعداد 1.25 کروڑ کے لگ بھگ ہو گئی ہے، تو اب تو جو یہ تباہی کر رہا ہے اور بربادی کر رہا ہے اسلام کی اور مسلمانوں کی اور قوم اور ملک کی، وہ 1 2 4 8 16 32 64 کے حساب سے یہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے خدا کے واسطے اپنی نسلوں کو مسلمان رکھنے کے لیے، اپنی نسلوں کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، اپنے اخلاق کی حفاظت کرنے کے لیے، قوم کی حفاظت کرنے کے لیے، ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اس کو ممبر رسول سے ہٹائیں۔ کتنے شرفا ہیں، کتنے اچھے بچے ہیں جو انجینئر بھی ہیں، جو ڈاکٹر بھی ہیں، جو بیرسٹر بھی ہیں، جو وکیل بھی ہیں، جو جج بھی ہیں، ہر شعبے میں اعلیٰ سے اعلیٰ ذہن ہے پاکستان میں۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ آگے آئے اور ہر اس طرح کے مولوی کو امامت سے پرے کریں اور قوم اور ملک پہ رحم کرتے ہوئے، اس کی مدد کرتے ہوئے یہ ڈیوٹی خود سر انجام دے۔ لیکن پلیز یاد رکھیں، اگر آپ لوگوں نے دیر کی تو پھر ہر پڑھے لکھے انسان کو یہ پتہ ہے، اور اس پر آج کل تو ہر بات کھلی ہے نیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ ساری دنیا میں پاکستان کا امیج کس نے برباد کیا؟ وہ اس ملا کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے اور اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے، اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے اور اسلامی تعلیم جو ہے وہ بھی بدنام ہو رہی ہے، اور پاکستانی جو ہے اور مسلمان جو ہے وہ بھی بدنام ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں مسلمان رہیں اور عزت پائیں دنیا میں، تو اس ظالم اللہ سے آپ لوگوں کو نجات حاصل کرنی پڑے گی۔ دو چیزیں ایک جگہ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ جہاں یہ ملا ہوگا وہاں عزت نہیں مل سکتی اس قوم کو۔ جہاں اس طرح کے ملا ہوگے، بد کردار ملا جہاں ہوں گے، وہ قوم ہوگی، وہ مخلوق ہوگی جس پر آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق یہ کہا ہوا ہے کہ وہ بدترین مخلوق ہوں گے۔ ان سے خیر کی توقع کیسے کی جا سکتی؟ ان سے خیر کی توقع کرنا اپنے سوائے کسی احمق بندے کے اور کسی کے بس کی بات نہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے پلیز اپنی قوم کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر، اپنی نسلوں کی خاطر اس کو امامت سے ہٹا دیں، ورنہ یہ قوم کو، ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آنکھیں کھولے، آپ سب کی آنکھیں کھولے، اور اس کے شر سے خاص طور پر پیارے وطن پاکستان کو اور عالم اسلام کو محفوظ رکھے۔ یہ بڑھتا ہوا ملا کا وبال اور ملا کا زوال جو ہے، اب تو دنیا کہنے لگ گئی ہے، چاروں طرف سے یہ آوازیں آنے لگ گئی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ عالم اسلام کی کشتی کو ڈبو کے رکھ دیں۔ تو اس لیے خدا کے واسطے اس سے بچو، اور یہ جو مدرسوں کے نام پہ انہوں نے گندگی کے جو اڈے کھولے ہوئے ہیں جن سے یہ باز نہیں آتے، ان کو بند کریں، اور ان بچوں کو یا ان بچوں کے لیے وہاں اچھی ایجوکیشن کا انتظام کرے، اعلیٰ تعلیم کا انتظام کرے، تاکہ وہ ملک کے ہونہار شہری بن سکیں، وہ عزت اور وقار سے دنیا میں زندگی بسر کریں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو اور ہمارا ملک اور ہمارا وطن جلد از جلد ترقی کرے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔